الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک معروف و مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا اور پھر والدین کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی. اس آیت میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں، اس کی توحید کا اقرار کریں، اور پھر فوراً اس کے بعد والدین کے تعلق سے احکامات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہو. اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کا تذکرہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس دنیا میں ہمارے وجود کا، اس دنیا میں ہمارے آنے کا ظاہری سبب اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے والدین. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی اطاعت و فرمانبرداری، ان کی خدمت کا تذکرہ کیا. اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے بنیادی طور سے والدین کے تعلق سے، والدین کے حوالے سے 5 حکم دیے، 5 چیزیں بیان کی. سب سے پہلی چیز وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے. احسان کس چیز میں ہونا چاہیے؟ ہر ایک معاملے میں والدین کے ساتھ ہم جو بھی معاملہ کریں اس کے اندر احسان کا معاملہ ہو. ان سے ہم گفتگو کریں تو احسان کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھیں تو احسان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں آئیں تو بھی احسان کے ساتھ، ہم ان کی خدمت کریں تو اس میں بھی احسان کا معاملہ ہو، ہم ان کی دیکھ بھال کریں تو اس میں احسان کا معاملہ ہو. الغرض زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آئیں اور کوئی بھی معاملہ ہو تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز وہاں نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک کہ اگر زندگی میں کبھی والدین غلط بھی ہوں، کوئی غلطی کر بیٹھیں، کچھ غلط فیصلے لے لیں، کوئی بہت بڑی غلطی کر دیں، تو اس غلطی کے موقع پر بھی ہمیں احسان کا معاملہ کرنا ہے. والدین کی اس غلطی پر ہمیں وہ ریئیکشن نہیں دینا جو کسی عام انسان کی غلطی پر دیتے ہیں. کوئی انسان غلطی کرے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، اسے ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں. والدین کے معاملے میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. والدین کی غلطی پر بھی ہمیں احسان کا معاملہ کرنا ہے، اور احسان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے، ان پر غصہ نہ ہوا جائے، انہیں ڈانٹا نہ جائے، بلکہ اس موقع سے بھی ان کے ساتھ اچھی بات کی جائے، نرم بات کی جائے، اور اگر ضرورت ہو تو پیار سے انہیں سمجھایا جائے. لیکن احسان کا معاملہ یہاں بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے، حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ. دوسری چیز اللہ نے فرمائی کہ جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو والدین کے ساتھ ہمارا معاملہ نرمی کا ہو. ویسے تو پوری زندگی والدین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے، حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے. لیکن اگر والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جس عمر میں انہیں تمہاری، ہماری اور آپ کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں وہ ہمارے خدمت کے محتاج ہوتے ہیں، اس موقع پر ہم اور آپ اپنے والدین کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں، اپنے والدین کو اپنے لیے پریشانی کا ذریعہ نہ سمجھیں، مصیبت کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ والدین اس عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں ہماری اطاعت و فرمانبرداری اور ہماری خدمت کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں. اس عمر میں
ہماری خدمتیں، ہماری اطاعت و فرمانبرداری مزید بڑھ جانی چاہیے والدین کے حوالے سے۔ بڑھاپے کی عمر میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ جب والدین بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، ان کے مزاج میں بدلاؤ دکھنے لگے، وہ چڑچڑاپن ان کے اندر آ جائے، ان کی طبیعت میں ٹیڑھاپن آ جائے، بات بات پر وہ چڑھنے لگے، غصہ کرنے لگے، اس موقع سے بھی تمہارے اندر یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہیں ڈانٹو نہیں، انہیں جھڑکو نہیں، انہیں اف تک نہ کہو، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں ڈانٹو نہیں، ڈپٹو نہیں، انہیں جھڑکو نہیں، اگرچہ ان کے مزاج میں کتنی تبدیلیاں کیوں نہ آ جائے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو، ان سے بات کرو تو ادب کے ساتھ بات کرو، ان سے بات کرو تو احترام کے ساتھ بات کرو، ان سے گفتگو کرنے میں ادب و احترام ہمیشہ اس کا خیال رکھو۔ کبھی بھی ادب و احترام کا پہلو آپ کے باتوں سے جانا نہیں چاہیے۔ ان کے سامنے جب بھی آپ اپنی زبان کھولیں، نرمی کے ساتھ آپ بات کریں، ان کے سامنے کسی طرح کا غصہ کرنا، ان سے ناراضگی کا اظہار کرنا، ان کے سامنے چیخنا چلانا، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دینا، ان کی کسی بات پر غصے کا اتنا سخت اظہار کرنا، یہ کسی بھی طرح جائز اور درست نہیں ہو سکتا۔ والدین سے آپ بات کریں تو ادب و احترام کے ساتھ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بھی بات کریں آپ نرمی کے ساتھ بات کریں۔ چوتھی چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی عاجزی و انکساری۔ والدین کے سامنے ہمیشہ تواضع کا اظہار کریں، عاجزی کا اظہار کریں، انکساری کا اظہار کریں۔ جب بھی آپ ان کے سامنے جائیں تو عاجزی و انکساری آپ کے باڈی کے لینگویج میں دکھنی چاہیے، آپ کے رویے سے، آپ کے معاملے سے آپ کے والدین کو آپ کے اندر عاجزی نظر آنی چاہیے۔ غرور، تکبر، گھمنڈ، انانیت، یہ چیزیں والدین کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کتنے بھی بڑے کیوں نہ بن جائیں، والدین کے سامنے یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ آج اگر آپ کسی مقام پر ہیں، کسی مرتبے پر ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کے والدین کا ہاتھ ہے۔ آپ کے والدین نے آپ پر محنت کی ہے جو آپ آج اس مقام پر پہنچے ہیں، اتنے اونچے مقام پر ہیں۔ لہذا والدین کے سامنے کبھی بھی غرور اور گھمنڈ اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ چوتھی چیز۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پانچویں چیز بیان فرمائی کہ اولاد ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے والدین کے احسان کو سمجھو اور ان کے حق میں دعائیں کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرو کہ اللہ رب العالمین میرے ماں باپ پر ایسے ہی اپنی رحمتوں کو نازل کر، ان پر ایسے ہی رحم فرما کما ربیانی صغیرہ، کہ جیسے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی تھی۔ اللہ رب العالمین یہ تعلیم ہمیں دے رہا ہے کہ اپنے بچپن کو کبھی نہ بھولو۔ آج آپ جوان ہیں، تندرست ہیں، توانا ہے، طاقت ہے آپ کے اندر، لیکن یہ جو مقام آپ کی زندگی میں آیا ہے اللہ رب العالمین کی مدد سے آپ کے والدین نے ہی آپ کو اس مقام تک پہنچایا۔ لہذا اپنے بچپن کو کبھی نہ بھولو، وہ بچپن کبھی نہ بھولو جب تم ہر ایک چیز کے لیے محتاج تھے، ہر قدم قدم پر اپنے ماں باپ کے محتاج تھے۔ خود کھا نہیں سکتے تھے، ماں باپ آپ کو کھلاتے تھے، خود پی نہیں سکتے تھے، وہ آپ کو پلاتے تھے، خود پہن نہیں سکتے تھے، وہ آپ کو پہناتے تھے، ایک قدم بھی آپ چل نہیں سکتے تھے، ماں باپ سہارا دے کر کے آپ کو چلاتے تھے۔ تو اپنے بچپن کو کبھی نہ بھولو، ہمیشہ یاد رکھو کہ ماں باپ نے آپ کے بچپن میں کس طرح تربیت کی ہے، اور آپ کی اس تربیت میں ماں باپ نے کبھی مشقت نہیں کی، ماں باپ نے کبھی اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھا۔ آپ کی تربیت کو، آپ کی خدمت کو، آپ کے کام کو، آپ کی صفائی ستھرائی کو، جو بھی چیزیں بچپن میں آپ کی ضروریات تھیں جو آپ خود نہیں کر سکتے تھے، ماں باپ نے وہ تمام چیزیں کی اور اسے بوجھ نہیں سمجھا، بلکہ محبت سے، شفقت سے، پیار سے وہ تمام چیزیں انجام دیں، آپ کی پرورش کی۔ تو اس چیز کا خیال کرتے ہوئے، ان کے اس احسان کا خیال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ پانچ چیزیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی۔ محترم سامعین کرام، ہماری زندگی میں اللہ اس کے رسول کے بعد ہمارے اوپر اگر کسی کا سب سے بڑا احسان ہے تو وہ ہمارے والدین کا ہے۔ کوئی بھی شخص دنیا کا اللہ اس کے رسول کے بعد اس پر کسی کا احسان اگر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین، تو ماں باپ کا سب سے بڑا احسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے لوگوں کو حکم دیتے ہوئے ان اشکر لی ولیوالدیک۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ لوگوں میرے شکریہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا شکریہ ادا کرنا تم پر واجب ہے، تمہارے لیے ضروری ہے، تو تمہارے ماں باپ۔ ان اشکر لی ولیوالدیک،
کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ سب سے پہلے تم میرا شکر گزار بنو، میری شکر گزاری کرو، اور میرے شکر گزاری کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے شکر گزار بن جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ والدین کے احسانات ہی ہم پر اتنے ہوتے ہیں۔ والدین نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی ہوتی ہیں کہ جن قربانیوں کا، جن احسانات کا بدلہ ہم پوری زندگی نہیں ادا کر سکتے۔ پوری زندگی ہم ان کی خدمت کر لیں، پوری زندگی ان کی اطاعت و فرمانبرداری کر لیں، ہم ان کی ان قربانیوں اور ان احسانات کا بدلہ انہیں نہیں دے سکتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اس واقعے کو سنیں اور اس میں اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کی جو احسانات ہیں وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی ادائیگی کبھی نہیں کر سکتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے۔ ایک شخص اپنی پیٹھ پر اپنی والدہ کو لادے ہوئے طواف کر رہا تھا، اور وہ شخص طواف کرتے کرتے اس کے بعد وہ چلتا ہوا ابن عمر کے پاس آیا اور کہا، ابن عمر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، میرے پیٹھ پر آپ جس عورت کو دیکھ رہے ہیں یہ میری والدہ ہے، میری بوڑھی ماں ہے، جسے اپنی پیٹھ پر لاد کر کے میں پورے عمرے کے کام کو انجام دے رہا ہوں۔ میں نے طواف کیا تو وہ اپنی والدہ کو اپنے پیٹھ پر لادے ہوئے، میں نے صفا مروہ کی سعی کی تو اپنے ماں کو اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے، یہ تمام کام میں نے انجام دیے۔ اے ابن عمر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرا یہ کام میرے والدہ کے جو مجھ پر احسانات ہیں، میرے اس کام سے وہ احسانات ادا ہو جائیں گے؟ میری ماں کے مجھ پر جو حق ہیں، کیا میں نے اس کام کو انجام دے کر کے اپنے ماں کا وہ حق ادا کر دیا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنے اس عمل کو ان کی پوری زندگی کے حق کی ادائیگی کا نتیجہ سمجھتے ہیں، ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی ماں نے تکلیف میں اگر ایک چیخ بھی جو نکالی ہوگی، تکلیف میں جو آہ اس کے منہ سے نکلا ہوگا، اس آہ کا بھی بدلہ تمہاری اس عمل سے ادا نہیں ہوتا ہے۔ کتنا مشکل کام، خانہ کعبہ کا 7 چکر لگانا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اکیلا انسان تنہا چلے تو اس کے اندر تھک جاتا ہے، تھک کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ والدہ کو اپنے پیٹھ پر لاد کر کے اتنا مشقت بھرا کام کرنے کے باوجود ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس ایک آہ کا بھی بدلہ تم نے ادا نہیں کیا، اور پوری زندگی کے حقوق اور پوری زندگی کے احسان کا بدلہ تو آپ بھول ہی جائیں۔ تو اس میں ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارے ماں باپ کا احسان ہم پر کتنا بڑا ہوتا ہے کہ پوری زندگی گزر جائے ان کے اطاعت میں، ان کی فرمانبرداری میں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے احادیث کے اندر ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کو سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے، سب سے اہم نیکی قرار دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کو اہم نیکیوں میں شمار کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کوئی چھوٹا سا عمل کر کے بڑی سی بڑی نیکی حاصل کر لیں، بڑے سے بڑا اجر و ثواب حاصل کر لیں، تو یہ راز ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الصلاۃ لأول وقتها، نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا یہ سب سے افضل نیکی۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بر الوالدین، کہ نماز کے بعد سب سے اہم نیکی، سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو والدین کی اطاعت ہے، والدین کی فرمانبرداری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعہ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ واضح کیا کہ ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، کتنا اونچا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری ہمیں جنت میں لے جانے والا عمل، جنت کا شارٹ کٹ راستہ اگر ہم کہیں تو ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری۔ جنت میں لے جانے والے اعمال بہت ساری نیکیاں، بہت سارے اعمال ہم اور آپ سنتے ہیں کہ یہ اعمال کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن جنت کا یہ لمبا راستہ، یہ طویل راستہ، اگر ہم شارٹ کٹ راستے سے جنت پہنچنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری وہ شارٹ کٹ راستہ ہے جہاں سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے ان کو راضی کر لینا یہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ۔ اگر ماں باپ راضی ہیں آپ کی خدمت سے، ماں باپ راضی ہیں آپ کے رویوں سے، ماں باپ خوش ہیں آپ کے معاملے سے، تو ماں باپ کی خوشی میں اللہ رب العالمین کی خوشی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، کہ ماں باپ کی والدین کی خوشی میں رب العالمین کی خوشی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں رب العالمین کی ناراضگی۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو پھر رب العالمین آپ سے خوش نہیں ہو سکتا۔ آپ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اسے راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کر کے جنت پہنچنا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے والدین کو خوش کریں،
انہیں راضی کریں، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں. زندگی میں کوئی بھی حکم اگر والدین آپ کو دیتے ہیں، آپ ان کے حکم کو بجا لائیں، بشرطے کہ وہ عمل کسی گناہ کا حکم نہ ہو، وہ کام کسی گناہ کا کام نہ ہو. جب تک ماں باپ آپ کو کسی گناہ کا حکم نہیں دیتے، کوئی بھی حکم ہو دنیا کا، آپ کو اسے بجا لانا ہے، اگرچہ آپ کو ناگواری گزرے، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی ہم اور آپ حاصل کر سکتے ہیں. خلاصے کے طور پر اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری، اس کے اندر دنیا کی تمام تر کامیابی ہیں. دنیا کی کامیابی ہو، آخرت کی کامیابی ہو، اس کا سب سے بہترین ذریعہ ماں باپ کی اطاعت ہے. سعادت مندی دنیا کی ہو کہ آخرت کی ہو، سعادت مندی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری. مقام و مرتبہ دنیا کا ہو کہ آخرت کا، آپ دنیا میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں عزت پانا چاہتے ہیں، یا آخرت میں آپ مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا سب سے بہترین اور سب سے مؤثر ذریعہ اگر کوئی ہے تو ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری. ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کر لیں، آپ دنیا کے اندر بھی عزت والے ہوں گے، دنیا کے اندر بھی آپ کو مقام و مرتبہ ملے گا، اور آخرت کا مقام، اس کو آخرت کا رتبہ آپ کا حق ہوگا، آپ اس کے مستحق ہوں گے. اس سلسلے میں بے شمار واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں، اور یہ والدین کے اطاعت و فرمانبرداری کی سب سے بہترین مثال دی جاتی ہے. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت کہ ان کی دعائیں اللہ رب العالمین کے ہاں کبھی رد نہیں ہوتی تھی. ہمیشہ جو بھی دعا کرے اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی دعائیں قبول کر لی جاتی تھی. یہ مقام، یہ مرتبہ انہیں کیسے ملا؟ اپنی ماں کی اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے. ان کی ماں جو بوڑھی ہو چکی تھی، بیمار رہتی تھیں، بستر پر تھیں، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ان کی خدمت کے لیے انہوں نے بہت بڑی قربانی دی. اویس قرنی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یمن میں رہا کرتے تھے. ان کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں تاکہ انہیں بھی صحابیت کا شرف حاصل ہو جائے، یہ بھی صحابی بن جائے. لیکن ان کے سامنے مسئلہ تھا کہ ماں کی خدمت کرنا ہے. اگر یہ مدینہ جاتے ہیں تو یمن میں ماں کی خدمت کون کرے؟ انہوں نے قربانی دی، ماں کی خدمت میں لگے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ سے وہ مل نہ سکے. بہت بڑی قربانی، صحابیت کا رتبہ حاصل نہ ہو سکا، بہت بڑی قربانی انہوں نے دی ماں کی خدمت کی وجہ سے. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی اس قربانی کو ضائع نہیں کیا، انہیں مقام و مرتبہ دنیا کے اندر بھی عطا کیا، عزت دنیا میں بھی دی، اور آخرت میں بھی انہیں عزت عطا ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہ حدیث بیان کی تھی جو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہیں مستجاب الدعوات قرار دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، اور وہ شخص اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. لہذا اگر تم میں سے کوئی شخص ان سے ملے تو ان سے دعا کی درخواست کرا لے، ان سے دعا کی درخواست کرے، ان سے دعا کرا لے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر سال حج کے موقع پر جاتے اور حاجیوں میں پوچھا کرتے تھے افیکم اویس، کیا تمہیں کوئی اویس کا نام کا شخص ہے؟ ہر سال ان کا معمول تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر کے ہر سال وہ جا کر کے معاملہ اس طرح پوچھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کی اپنی خلافت آئی، اپنی خلافت کے دور میں وہ ایک مرتبہ حج کے موقع سے جا کر کے اسی طرح سوال کرتے ہیں افیکم اویس، تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ ہاں فلاں صاحب جو وہاں موجود ہیں وہ اویس ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں، انہیں وہ بشارت سناتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنائی تھی، اور پھر ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. عمر بن خطاب اتنی بڑی شخصیت، کس سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں؟ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، تابعی سے دعا کی درخواست کرنے والے صحابی، اور صحابی بھی کوئی معمولی صحابی نہیں، وہ صحابی جو صحابے میں دوسرا درجہ رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے اندر مقام کے اعتبار سے دوسرا درجہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں نبی بنتے، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. اتنے بڑے مقام اور مرتبے والے صحابی دعا کراتے ہیں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے جو کہ تابعی ہیں. یقیناً بہت بڑی عزت کی بات ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑے مقام کی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کے اندر عطا کیا، اور آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا ہم اور آپ اس کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتے. تو ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ دنیا کے اندر بھی عزت کا باعث ہے، اور آخرت کے اندر بھی عزت اور مقام و مرتبہ کا باعث ہے. دنیا کے اندر ہم اور آپ بہت ساری مشکلات کے اندر، بہت ساری پریشانیوں کے اندر گھرے ہوتے ہیں،
بہت سی مصیبتیں ہماری اور آپ کی زندگی میں آتے ہیں، ہم اس سے نکلنے کا حل تلاش کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ مصیبت کیسے ختم ہو، اس پریشانی سے کیسے دور ہو، یہ مصیبت کو ہم اور آپ اپنی زندگی سے کیسے دور کریں۔ شریعت کہتی ہے کہ تمام تر مسائل سے نکلنے کا، تمام تر پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے انہیں راضی کر لو، ان سے دعائیں لے لو۔ ماں باپ کی رضامندی، ان کی دعائیں دنیا کی تمام تر مشکلات سے نکلنے کا بہترین ذریعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہمیں اور آپ کو سکھلائی۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ جو ہم اور آپ بارہا سنتے ہیں، بنی اسرائیل کے 3 لوگ جو جا کر کے غار میں پھنس جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان تینوں کو غار سے باہر نکالتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص کی دعا پر غور کریں، وہ کہتا ہے اللہ رب العالمین تو جانتا ہے کہ میرا معمول یہ تھا کہ میں بکریاں چراتا ہوں، اور بکریاں چرا کر کے شام کو جب واپس آتا ہوں بکریوں کا دودھ دوہتا ہوں، سب سے پہلے وہ دودھ اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ایک دن گھر آنے میں تاخیر ہو گئی، اتنی تاخیر کہ میرے ماں باپ سو گئے۔ میں بکریوں کا دودھ دو کر کے آیا، دیکھا ماں باپ سو رہے ہیں، انہیں جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، پوری رات ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا ان کے انتظار میں۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ اللہ رب العالمین پوری رات میں ماں باپ کے سامنے کے سرہانے کھڑا رہا۔ صبح ہوئی، ماں باپ جاگے، میں نے انہیں دودھ پلایا اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اللہ رب العالمین اگر میری یہ نیکی، میرا یہ عمل تیرے ہاں قابل قبول ہو، قبول کر لیا گیا ہو، منظور کر لیا گیا ہو، تو اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول کر لے۔ بندے نے دعا کی، اللہ کے ہاں یہ دعا قبول ہوئی اور وہ پتھر وہاں سے ہٹ گیا۔ کتنی بڑی چیز، کتنی بڑی نیکی ہے ماں باپ کی دعائیں حاصل کر لینا، کتنی بڑا کام ہے ماں باپ کو راضی کر لینا، ان کے اطاعت کے ذریعہ، ان کی فرما برداری کے ذریعہ، ان کی خدمت کر کے ماں باپ کو راضی کر کے ان سے دعائیں لے لینا یقیناً ہماری زندگی کے تمام تر مسائل، تمام تر پریشانیوں کا بے حد مؤثر ذریعہ ہے۔ ہم اور آپ ماں باپ کی دعائیں حاصل کرتے رہیں، ان سے دعائیں لیتے رہیں، ان کی خدمت کر کے یقیناً دنیا کی تمام تر پریشانیاں ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ محترم سامعین کرام، ماں باپ اگر ہماری زندگی میں باحیات ہیں تو ہم ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کا خیال کریں، ان کا خیال کر کے ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے ان کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزاریں، کیونکہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ جن کے ماں باپ اس دنیا میں زندہ نہیں، ان سے پوچھیں کہ کتنا بڑا خسارہ ان کی زندگی میں۔ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اگر وہ باحیات ہیں ہم ان کی قدر کریں، اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب یہ نعمت ہم سے چھن جائے گی تو ہم بہت بڑے محرومی کے شکار ہو جائیں گے، ہم محروم ہو جائیں گے بہت ساری نیکیوں کے، کیونکہ ہمارے ماں باپ جنت کے دروازے ہیں۔ یہ ماں باپ جنت کے دروازے ہیں، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہیں۔ اگر یہ جنت کے دروازے بند ہو گئے تو پھر یقیناً جنت تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہوگا۔ ایاس بن معاویہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اس طرح؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جنت کے 2 دروازے تھے، جنت کے 2 دروازے تھے، دونوں کھلے ہوئے تھے جن کے ذریعہ میں آسانی سے جنت تک پہنچ سکتا تھا۔ آج میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو ہمارے اسلاف والدین کی قدر کو سمجھتے تھے، ان کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اس لیے ان کی زندگی میں آپ دیکھیں ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کس طرح کوٹ کوٹ کے بھری تھی اور کس طرح ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ مگر افسوس آج کا ہمارا معاشرہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جہاں ماں باپ کی اطاعت ہونی چاہیے وہاں نافرمانیاں ہوتی ہیں، جہاں ماں باپ کی خدمت ہونی چاہیے وہاں خود ماں باپ سے خدمت لی جاتی ہے، جہاں ماں باپ کی عزت و احترام کرنا چاہیے وہاں ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، انہیں مارا پیٹا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کبھی بھی ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے سے پہلے اپنے بچپن کو یاد کر لیا کریں کہ کس طرح ماں باپ نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں، کیا کچھ نہیں سہا ہے ماں باپ نے آپ کے لیے، آپ کی خوشیوں کے لیے انہوں نے اپنی خوشیاں قربان کر دی، آپ کو دنیا کی تمام تر چیزیں دینے کے لیے انہوں نے اپنے خواہشات کو قربان کر دیا، انہوں نے اپنے تمناؤں کو قربان کر دیا تاکہ وہ تمام تر نعمتیں آپ کو مل جائیں جنہیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ماں باپ کی ان قربانیوں کو ہرگز نہ بھولیں۔ ماں باپ ہمارے اور آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لہذا اس جو نعمت ہے اس نعمت کا ہمیشہ ہم اور آپ خیال رکھیں، ان کی قدر کریں، ان کے اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ لیکن اگر ہم نے اپنے والدین کی قدر نہیں کی،
ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص ناکام و نامراد ہو، وہ شخص خسارے میں پڑ جائے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، وہ شخص ناکام و نامراد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا۔ لہذا جو لوگ بھی جن کے بھی والدین زندہ ہیں بڑے سعادت مند، بڑے خوش نصیب ہیں، خوش نصیبی آپ کے سامنے ہے، آپ اس خوش نصیبی کو حاصل کر لیں، اس سعادت کو حاصل کر لیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور یہ سعادتیں ہم سے اور آپ سے چھن جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکیں، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کر سکیں اور ان کی خدمت کر کے تجھے راضی کر سکیں۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان پر رہیں، اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔